This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल आज 29 अगस्त के मिड डे फ्लैश में हम बात करेंगे वही सैलाब और सैलाब के मामले में ये है कि जो अभी भी सैलाब का बहुत बड़ा वेला गुजर रहा है लाहौर, रावी और मुतसिल जो शहर हैं जो कि एम्बैंकमेंट्स पे गांव हैं। ज़ाहिर बात है कि वहाँ परेशानी है, हम लोग उनके साथ हैं, हमारे दिल उनके साथ हैं। बावजूद कि मैंने ये चीज़ बताई थी कि पंजाब का अपना एक नहरी निज़ाम भी है और वहाँ पे जो फसलों को हो सकता है कि इतना ज़्यादा नुकसान शायद ना हो। जो एम्बैंकमेंट्स में हैं उन पर ज़रूर होगा, लेकिन जो नहरी निज़ाम के साथ हैं उन पे नहीं होगा। बावजूद ये कि मैंने ये बताया था कि फर्टिलाइज़र सेल थोड़ी सी मुतासर हो सकती हैं, मगर ये कि आगे चल के जब बहाली का काम शुरू होगा, हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें और सर जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ये जो बहाली के हवाले से कुछ इक़दामात करेगी, तो इसमें ये है कि ज़ाहिर बात है आप जानते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में सीमेंट की खपत पिछले 2-3 सालों से कम है 2020-21 के मुकाबले में। तो हो सकता है कि इस दफ़ा जो है बहाली के काम में सीमेंट और स्टील यानी लॉन्ग स्टील सरिया उसकी खपत में इजाफा हो। फिर इसमें जो है वो CRC बनाने वाली कंपनियां भी आती हैं, जैसे कि आयशा स्टील और इंटरनेशनल स्टील, पाकिस्तान में लिस्टेड कंपनियां, जो कि ज़ाहिर बात है ये भी चौकट हैं। और इस तरह की बहुत सारी जो कोल्ड रोल कॉयल वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि ये चीज़ें जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो स्टील और सीमेंट सेक्टर कल मैंने देखा कि वो लाइमलाइट में आए। और फिर ये कि उसका सीमेंट सेक्टर का ताल्लुक़ तो बहुत हद तक DG खान के बड़े उद्यम यानी फिस्कल 25 के नताइज से भी था, और वो नताइज काफ़ी ज़बरदस्त थे। बावजूद ये कि मैं ये बात करूँगा कि जो आगे चल के 2026 का ये जो फिस्कल शुरू हुआ है 1 जुलाई से, तो इसमें ऐसा लगता है कि सीमेंट और ये जो थोड़ी सी खपत है स्टील की, उसमें कुछ बेहतरी आ सकती है। एक वजह जो है वो ये है कि ये जो सैलाब के मामलात हैं, तो इसमें ये कि ज़ाहिर बात है बहाली होगी, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से बात करूं। DG खान पे मैं आगे चल के अभी बयानी में बात करूंगा। कुछ अहम चीज़ें हैं वो तो ये है कि रिक्रूटिंग के हवाले से कुछ चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त हो रही है। और आप ये देख रहे होंगे कि PIBTL जो कि बिला वास्ता यानी इनडायरेक्टली कन्वेयर बेल्ट्स होने की वजह से उसका एक थोड़ा सा रिक्रूटिंग के मामलात के पेशरफ्त से एक गहरा ताल्लुक़ है, यानी इनडायरेक्टली। और इसमें यह है कि कन्वेयर बेल्ट्स हैं चूँकि गो कि उनके अपने नताइज हो सकता है, जो कोयले की इंपोर्ट जो रिचर्ड बे कोल से होती है उससे इतना वो ज़ाहिर बात है जो शिप्स द नंबर ऑफ़ शिप्स आने चाहिए, जो हमारी जो हिसाब से कैलकुलेटर से जो मैं देख रहा हूँ 2017 से, तो वो 140-150 नहीं होते, वो कम है। लेकिन ये कि बहरहाल ये कि चूँकि बुक्स पे PIBTL की फॉरेन लोन्स अब उस तरह नहीं है, तो एक्सचेंज लॉसेस ना होने की वजह से ये है कि नताइज मस्बत रह सकते हैं अगर नंबर ऑफ़ शिप्स जो हैं वो अच्छी आई हों। लेकिन ये है कि आगे चल के जो रिक्रूटिंग के साथ मामलात मुत्तसिल हों PIBTL के, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आगे चलते हैं। इसमें ये है कि ये जो ML1 रेलवे का प्रोजेक्ट था जो चाइना के साथ था, अब चाइना शायद नहीं है, जैसे अखबारी मासिर बता रहे हैं। और अब ये कि पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक से करेगा, तो एक ख़ती अमाउंट जो है शायद $6 बिलियन या $7 बिलियन वो ADB जो है वो करके देगा। तो ये चीज़ें भी पाकिस्तान की स्टील बनाने वाली, जैसे कि ये जो सरिया और BR और गर्डर, तो मैंने मुग़ल स्टील का कल बड़ी शद्दोमत से ज़िक्र किया था। बाज़ दूसरी लाहौर की कंपनियां हैं बादामी बाग की, मुग़ल स्टील के अलावा, जैसे कि इत्तेफ़ाक स्टील है, बुक पे इतना लोन नहीं है। और छोटी कंपनी है, शायद 80,000 टन कैपेसिटी सालाना की कंपनी है, जबकि तकरीबन जो मुग़ल स्टील है 5 लाख। तो ये है कि ये जो ज़ाहिर बात ML1 पे अगर कोई होती है पेशरफ़्त, तो इस हवाले से ये जो स्टील कंपनियां हैं पाकिस्तान में जो लिस्टेड सेक्टर में हैं पंजाब के अंदर, वो उसमें मैं समझता हूँ कि उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। तो ये कि SIFC जो एक काउंसिल बनी हुई है, उसने इन्हीं सिनर्जिको को कुछ पैसे दिलाए पाकिस्तान की एक रिफाइनरी, कोस्टल रिफाइनरी। तो ये अखबार में मौजूद था, तो मैंने सोचा कि इस हवाले से आपको बताऊं। रिफाइनिंग सेक्टर के अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। रिफाइनिंग सेक्टर के जो लोग हैं वो हुकूमत से मांग रहे हैं कि जो सेल्स टैक्स वगैरह के हिसाब से के हिसाब से जो है वो मतलब वो करने दिया जाए उनको।
تو دیکھتے ہیں اس میں آگے ہوتا ہے کیا. لیکن ہماری جو ریفائننگ سیکٹر کے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بعض کمپنیوں کو جو ہے وہ تھوڑے بہت یہ سیلز ٹیکس وغیرہ کے ملتے بھی ہیں. لیکن اچھا جو اصل جو چیز جو ہمیں دیکھنے کی ہے بحیثیت تجزیہ کار کے ریفائننگ سیکٹر کے اندر، کیونکہ کافی سوالات پوچھے جا رہے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ نیشنل ریفائنری جو اس وقت کافی تھوڑا سے یعنی مسائل کا شکار تھا. آپ دیکھ رہے ہوں گے نتائج خراب تھے. تو اب یہ کہ پہلے کوارٹر کے نتائج کو لے کے جو کوسٹل ریفائنریز کے پہلے کوارٹر کے نتائج کو لے کے اور پاکستان ریفائنری جیسے ہے اور نیشنل ریفائنری ہے، تو ان کے جو پہلے کوارٹر کو نتائج کو لے کے کچھ بہتری کی امید ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اٹک ریفائنری جو ہے ان میں زیادہ بہتر ہے، یعنی کتابوں کے حساب سے. اس کی وجہ یہ کہ بکس پہ ایک سر حاصل کیش موجود ہے. ہماری ویب سائٹ کے حساب سے تقریباً 600 روپے پر کیش کے حساب سے ویلیو بنتی ہے کیش فلو کے حساب سے. تو یہ ہے کہ مڈ کنٹری ریفائنری ہے، اپنی جو پیرنٹ کمپنی پاکستان آئل فیلڈز اس سے کروڈ ملتا ہے، تو اس کی صورتحال اٹک ریفائنری کی ہنوز بہتر ہے پاکستان کی کوسٹل ریفائنریز کی نسبت. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کروں کہ میں نے ریفائننگ سیکٹر پہ بھی آپ کو بات چیت کی تھی. کل میں نے یہ بتایا تھا کہ ڈی جی خان کے ریزلٹس آ سکتے ہیں اور ہم نے 18-19 روپے کا کہا تھا. تو ہماری توقعات سے ذرا بہتر نتائج جو ہیں وہ ڈی جی خان کے آ گئے ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی خان نے تقریباً 9.5 بلین کی لون کی ری پیمنٹ کی ہے، جس میں زیادہ انہوں نے ری پیمنٹ کی ہے اپنے پرنسپل ڈیٹ کی، اور وہ پرنسپل ڈیٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے شاید 16 بلین سے 10 بلین. اور اس کے علاوہ انہوں نے شارٹ ٹرم ڈیٹ کی بھی ری پیمنٹ کی ہے شاید 3 بلین. تو یہ تقریباً 9.5 بلین کا کیش فلو میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ کی ری پیمنٹ کر دی ہے. بڑی اچھی بات ہوتی ہے، ہمیشہ کمپنیوں کے اندر یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ ڈیٹ کی ری پیمنٹ جو کمپنی کر رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ ان کا کیش وہ موجود ہے. اچھا یہ کہ اب ان کی جو سیل تھی وہ بھی 66 بلین سے 72 بلین بڑھی ہے. وہ کہ آپ جانتے ہیں کہ سیمنٹ ڈسپیچز پچھلے 2 سالوں میں کم ہوئی، لیکن ڈی جی خان کی تھوڑی صورتحال بہتر ہے. اس کی ایک وجہ جو ہے وہ جو مقامی سیمنٹ بیگ کی قیمتیں پنجاب اور یعنی ناردرن زون کے اندر وہ ابھی بھی بڑی فرمڈ اپ ہیں، زیادہ قیمتیں ہیں، تو اس کا تو فائدہ ہے. دوسرا یہ کہ چونکہ ڈی جی خان کا ایک پلانٹ جو ہے وہ ہب پہ بھی ہے اور کلنکر کے ایکسپورٹ کا بھی معاملہ ہے، تو وہ اس میں بھی دوسرے نمبر پہ ڈی جی خان کا نام تھا. اور اس دفعہ سیمنٹ کی پرائسز جو باہر ان کو اچھی ملی ہیں، تو یہ بھی ایک وجہ تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ گراس مارجن میں 15% سے 25%، یعنی 2025 پہ انہوں نے کلوز کیا. اچھے 25% جو ہے سیمنٹ کمپنی کے لیے ایک اچھا مارجن جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے. ایک اور چیز تو بڑی اہم تھی ڈی جی خان کے اندر، گو کہ ہم نے اس کو پہلے بھی بہت دفعہ کوریج کیا، آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے، لیکن اب تو 2025 کے نتائج کو پہ منتج ہو گئے ہیں معاملات. تو اس میں یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم ان کی انویسٹمنٹ تھی وہ فگر تقریباً یعنی 24 بلین کی ہو گئی ہے. تقریباً آپ سمجھ لیں کیش اینڈ کیش ایکویلنٹ کے برابر چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ کمپنیوں میں دیکھنی ہوتی ہیں. تو میں نے آپ کو تھوڑی اہم چیزیں بتائیں، جیسے اٹک ریفائنری کا میں نے کیش کے حوالے سے بتایا، تو میں نے آپ کو لون ری پیمنٹ کا بتایا. ڈی جی خان میں 9.5 بلین 2025 میں، ممکنہ طور پہ آگے بھی یہ پیمنٹیں ہوتی رہیں گی. اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی بتایا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں اس میں ڈی جی خان میں اضافہ ہو گیا. 2 روپے کا انہوں نے ڈیویڈنڈ بھی اناؤنس کیا. تو یہ ہے کہ یہ ڈی جی خان کے نتائج نے بھی سیمنٹ سیکٹر کے اندر ایک تھوڑی سی ریلی کا ایک سلسلہ کیا، تو وہ بھی آپ نے دیکھا. اس حوالے سے میں نے ای وی پر ٹن کے حوالے سے اپنے پچھلے ویڈیو لاگس میں کچھ باتیں کی تھیں. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ $50 پر ٹن کے پاس جتنی بھی کمپنیاں، تو اس میں میپل لیف تھی، ڈی جی خان تھی، اور تقریباً $37-38 پہ پاور سیمنٹ تھی، اور اٹک سیمنٹ $42-43 پر ٹن کے حساب سے تھی. تو یہ کہ یہ کمپنیاں جو آپ کے رڈار میں آ سکتی ہیں. اس میں ایک چراٹ بھی تھا، وہ تھوڑا سا آگے تھا. تو چراٹ میں بھی آپ نے دیکھا کہ موومنٹ پچھلے دنوں میں تھی. جو ان کے بھی نتائج جو تھے وہ 4400-4450 روپے کے تھے، 4 روپے کا ڈیویڈنڈ تھا. اور یہ کہ ان کی بکس پہ بھی کیش موجود ہے، اور وہ بھی کچھ جگہوں پہ وہ بیڈرز بھی ہیں اس کیش کو لیتے ہوئے. تو یہ ہے کہ یہ سیمنٹ سیکٹر جو ہے اب تھوڑا سا لائم لائٹ میں جو ہے وہ آ رہا ہے. جو نتائج 2025 کے فسکل کے تھے وہ بھی اس کے ایک بہت بڑی اہم وجہ ہے. ملک کے اندر جو اس کا گوناگون صورتحال ہے، یہ جو پانی کے حوالے سے جو سیلاب ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں جو ہیں وہ اس سے جا کے جڑتی ہیں. تو میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو ایک بات چیت کروں.
تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں نے اپنے اس بیانیے میں سیمنٹ سیکٹر کے حوالے سے یہ جو چیزیں ہوئی ہیں, ڈی جی خان کا جو رزلٹ آیا ہے اس حوالے سے بات کی, اٹک ریفائنری کے حوالے سے, مڈ کنٹری ریفائنری کے حوالے سے بات کی, بعض جو دوسرے کوسٹل ریفائنری ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کی, اور پھر یہ کہ ایس آئی ایف سی نے سینرجیکو کو کچھ ریسیورز دلائے تو یہ میں نے آپ کو بتایا. ایم ایل ون اور ریکوڈک کے حوالے سے بتایا کہ جاپان بینک جو ہے ریکوڈک میں جو ہے وہ دلچسپی لے رہا ہے, تو یہ جو ہے ریکوڈک کے حوالے سے ایک اچھی امید ہے. تو امید جو ہے پہ اس پہ دنیا قائم ہے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ہمارے معلومات پہ اس پوری بات چیت پہ غور کیجیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.